تو یہ بہت بہت محتاط، بہت طریقے سے حقائق کتابوں کے اندر لکھے ہیں اور وہ ہمیں منتقل کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو بتانا ہے زہرا کے ساتھ کیا ہوا، ان جوانوں کو بتانا ہے مولا علی کنویں میں منہ دے کر کیوں روتے تھے، اس نسل کو بتانا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم اور ناروا رویے رکھے گئے ہیں، مگر اس کے طریقے ہیں، اس کا انداز ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ ہم بے احترامی اور بد تہذیبی اور فساد نہیں پھیلانے دیں گے اور نہیں پھیلائیں گے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم سے نہیں ہوگی۔ اور بنی امیہ میں بھی بہت روشن بات ہے کہ ہماری مراد کون ہے، ہم نہیں کریں گے تعظیم ان کی، اور جو ہماری مراد ہے وہ بہت روشن ہے کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں۔ ورنہ بنی امیہ میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ہماری مراد جو ہے وہ وہی ہے کہ ہم نہیں تعظیم کریں گے ان کی جنہوں نے مولا علی کو 80 سال تک لعن کروائی علی پر۔ جی اگر کوئی خطیب لعن کرنے سے، مولا علی پہ لعنت کرنے سے رک جاتا تھا، بیچ میں سے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا تھا، مجمع ٹوکتا تھا، علی پہ لعنت کیوں نہیں کی؟ جی یہ کیفیت تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کی تعریف میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے، اور اہل بیت کے لیے انہیں اچھا جانا ہے، انہوں نے آ کر مدتوں بعد، 10 سال کے بعد جا کر انہوں نے آ کر پابندی، یہ جو پابندی تھی کہ لعن کرنا ہے مولا کے اوپر، سب وہ شتم کرنا ہے، علی کے اوپر کوئی نامناسب جملہ کہنا ہے، اور یہ بغیر جملہ کہے بغیر وہ خطیب آگے نہیں بڑھتا تھا، انہوں نے آ کے رکوایا، اور وہ بھی بے طفیل جناب زہرا رکا۔ ایک یہودی کو تیار کیا کہ تم فلاں دن دربار میں در آؤ گے، گھس آؤ گے، تمہیں سپاہی روکیں گے، تم چیخ چلانا، آوازیں لگانا، میں تمہیں بلا لوں گا، وہاں آ کر یہ باتیں کرنا۔ ایسا ہی ہوا، اس دن مملکت کے سارے علماء کو بلا لیا، سب کرسیوں پر بیٹھے تھے، یہ یہودی طے شدہ انداز کے مطابق دروازے پر پہنچا دربار کے، اندر آنے لگا تو سپاہیوں نے روکا، اور جب تناؤ بڑھا، شور شرابے کی آواز آئی، تو اس نے پوچھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے مجھے حاکم سے، امیر سے بات کرنی ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے ابھی بات کرنی ہے، ہم اسے روک رہے ہیں کہ اس وقت مہمان ہے، اس وقت ملنے کا وقت نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے مجھے ابھی ملنا ہے، کہا آنے دو اس کو۔ وہ آ کے کھڑا ہوا دربار میں، کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور جان کی امان ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا امان ہے۔ کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے تلوار کھینچی، ادھر سے آواز لگی، ادھر سے ایک کھڑا ہو گیا، بے ادب ہے، بدتمیز ہے، نکالو، دھکا دو۔ مسلمانوں کے خلیفہ سے ایک یہودی ہو کر بیٹی مانگ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اپنی بیٹی ایک یہودی کو دے گا؟ تو جب شور مچ لگا تو اس نے کہا آپ لوگ مجھے کیوں ایسا برا کہہ رہے ہیں؟ آپ مدتوں سے ایک شخص پہ لعنت کرتے ہیں، اسے نامناسب جملے کہتے ہیں، وہ نبی کی بیٹی کا شوہر ہے۔ جب آپ کے نبی نے ایسے کو بیٹی دے دی تھی جس پہ سارا عالم اسلام اسے برا کہتا ہے، تو پھر مجھے آپ بیٹی دینے میں کیوں پرہیز کر رہے ہیں؟ یہ سب طے شدہ تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ جب آپ کے نبی کی بیٹی ایسے گھر میں جا سکتی ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو پھر میرے لیے کیا مشکل ہے کہ مجھے بیٹی نہیں ملی مسلمانوں کے خلیفہ کی؟ تو عمر ابن عبدالعزیز نے گردن جھکا کر رونا شروع کیا، بہت دیر تک روتا رہا، اور پھر سارے علماء سے مخاطب ہو کر کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، جواب دو اس بات کا، تم اسے برا کہتے ہو جس کے گھر میں نبی کی وہ بیٹی ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کی شان میں قرآن میں آیتیں آئی ہیں، جس کی تعظیم کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، تم نبی کی اس بیٹی کے شوہر کو نامناسب جملے کہتے ہو؟ ساری گردنیں جھک گئیں۔ امیر ہم غلط کرتے ہیں۔ کیا غلط کرتے ہیں تو فتویٰ لکھو کہ ہم غلط کرتے ہیں۔ پہلے ان سے فتویٰ لیا اور پھر ایک آرڈر جاری کیا پوری مملکت کے لیے کہ آج کے بعد ممبر سے کسی نجی محفل میں علی کے شان میں کوئی توہین نہیں کرے گا۔ میں ایک جملہ کہہ کر مسائل